دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. اس پر عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا ہے میرے بھائی. اور پھر ان کی قدر و قیمت کو گھٹانے والے امیر ہو گئے. اور یاد رکھیں جب علماء کی قدر اور قیمت گھٹ جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ پھر امت نہیں رہتی. اس لیے کہ امت کا انحصار علماء پر ہے. اگر علماء کیا کہتے ہیں قائم ہے، اگر علماء موجود ہیں، اگر علماء باحیثیت ہے تو یاد رکھیں قوم بھی حیثیت والی. اگر کوئی آدمی بہت مالدار ہو جائے وہ یہ سمجھے کہ بھائی ہم تو مالدار ہیں، دوسروں سے کیا لینا دینا ہے، تو یاد رکھیں کہ جب پوری قوم کا اجتماعی مال یعنی اجتماعی مالداری ہوگی تبھی وہ قوم مالدار، وہ شخص مالدار کہا جائے گا. اگر ایک آدمی مالدار ہو جائے، مثال کے طور پر ہمارے آصف بھائی بہت مالدار ہو جائے اور ہم سب غریب لوگ ہیں بیٹھے رہیں، یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہا جائے کہ مالدار قوم کا آدمی، بلکہ یہ کہا جائے گا اس غریب قوم کا مالدار آدمی. سمجھ رہے ہیں؟ اس غریب قوم کا مالدار آدمی. تو جب علماء کے حال، علماء کے اعمال، ائمہ کے اعمال، مدرسین اور معلمین کے اعمال سدھریں گے تو یاد رکھیں قوم کے حالات سدھریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کو سدھاریں تو آپ اپنے معلمین کو، اپنے مدرسین کو اچھی تنخواہیں دیں. لوگ ٹیوشن کے لیے دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم کے ٹیوشن کے لیے سالانہ 20,000 25,000 30,000 ٹیوشن کی فیس. اگر اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی فیس الگ جمع کرتے ہیں. اور لیکن یہی بچے جب ہمارے مدرسے میں آتے ہیں تو 20 روپیہ 30 روپیہ 50 روپیہ اور 100 روپیہ فیس ہوتی ہے. اگر 100 روپیہ ہوگا، 2 مہینہ پہلے 1 مہینہ پہلے میں نے اپنے مدرسے کی فیس 100 روپیہ کی. ایک زمانے سے 30 روپیہ تھی، کچھ دنوں پہلے 50 روپیہ ہوئی اور ابھی 100 روپیہ فیس ہوئی. یاد رکھو یہ تعلیمات امام حسین سے اس کا تعلق ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں کہانی سنا رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں بھیک مانگنے جا رہا ہوں آپ سے. یاد رکھنا یہ تعلیمات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے اور یہ دین کے تقاضے ہیں. اگر ان کو نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو پوری زندگی اس طریقے سے ذکر حسین کرتے رہو، یہ کیا کہتے ہیں افلاس دور ہونے والا نہیں. میرے بھائی ابھی تک ہمارے یہاں، میں اپنے مدرسے کی بات کر رہا ہوں، 30 روپے فیس تھی، 1500 روپے مدرس کو دیتا تھا، 50 بچے تھے. وہ آ کر کے کیا پڑھائے گا؟ کیا پڑھائے گا؟ وہ پڑھائے گا یا 1.5 کلاک 2 کلاک میں ان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کو قاعدے سے بٹھائے گا اور پھر چھٹی کے ٹائم چھٹی دے کر کے چلا جائے گا. میں نے کئی مرتبہ اپنے کیا کہتے ہیں، ہمیں ذمہ داران بھی سن رہے ہیں، مسجد کے بھی ذمہ داران ہیں، گھروں کے بھی ذمہ داران ہیں اور قوم کے بھی ذمہ داران ہیں. یاد رکھیں، کان کھول کے سن لیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش مصطفیٰ میں آپ کھلی ہے، وہاں سے دین حاصل کیا ہے اور اس کی تبلیغ کے لیے مدینہ سے مکہ، مکہ سے شام کا سفر کیا ہے. اور جب اس سے بھی بات نہ بنی، یہ ہدایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لو بھی اپنا ملا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی دینی تعلیمات دیں، تعلیم دیں. اس کے لیے اچھے مدرسین اور اچھی تنخواہ بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ہماری قوم کا حال معلوم ہے، قوم میں تو ایسے بدبخت، ایسے مردود پڑے ہوئے ہیں، ایسے مردود پڑے ہوئے ہیں نا کہ اگر کوئی امام کسی جگہ پر، اسے گالی مت سمجھنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اصلاح کے لیے نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اصلاح ہے ان باتوں سے، نہ مقصود ہے ان باتوں سے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ایسے بدبخت پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی امام کسی جگہ پر چند دن رہ جائے تو آصف بھائی وہ یہ کہتے ہیں بہت زیادہ دن سے رہ گیا ہے، اس کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں، اس کو رک سکتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی، رونے کی بات ہے. اور خود میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں نے بھی یہ بات سنی ہے. سمجھ رہے؟
ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے آپ خالی امام یا عالم دین، حافظ قرآن، مدرس یا معلم کی تذلیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے نفاق اور اپنے عالم سے دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عالم بنو یا معلم بنو، عالم بنو یا متعلم بنو، یا ان کو سننے والے، عالموں کو سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. اگر یہ چار نہیں بن سکتے ہو تو پانچواں نہ بننا. آخر وہ پانچواں کون ہے؟ ان سے دشمنی نہ کرنا. اگر دشمنی کرو گے تو حضور فرماتے اللہ فتولک، تو تم ہلاک ہو جاؤ. اور آج ہماری قوم کا یہی حال ہے کہ علماء کا جو انبیاء کے وارث ہیں، ان سے ان کی دشمنی، ان کی عداوت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے. لوگوں کے دلوں میں بیٹھی. ذرا سی کوئی بات اگر کسی عالم دین کے تعلق سے ہو جائے تو تمام علماء کو سمیٹ لیا جاتا ہے، تمام حفاظ کو لے لیا جاتا ہے، تمام ائمہ کو لے لیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے دل کا نفاق ہے جو بولتا ہے، اور ہمارے ایمان سے ہٹ کر کے مرنے کی ایک نشانی. ناشر الحدیث فی الہند حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء سے بغض رکھے، علماء کے بارے میں زبان کو دراز کرے، ممکن ہے کہ وہ مرے تو اسلام سے ہٹ کے مرے. اللہ اکبر بولو. میرے بھائی، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی نظریہ ہے، یہ بھی کہ اگر علماء کو زیادہ تنخواہ دے دی گئی، اگر علماء کو زیادہ نذرانہ دے دیا گیا، ہدیہ دے دیا گیا، کہتے ہیں ہدیہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ ہدیہ کا معنی کیا ہے؟ ہدیہ کا معنی تحفہ. ہدیہ کا معنی تحفہ. ہمارے عباد بھائی قلم لگائے ہوئے ہیں اپنے اس میں جیب میں. اگر یہ قلم 2 روپے کا بھی آتا ہے، 3 کا بھی آتا ہے، 5 کا بھی آتا ہے، اور 1 لاکھ کا بھی آتا ہے. عباد بھائی بہت خوش ہوئے میری تقریر سے، قلم نکالی کا حضرت کی آپ کے لیے گفٹ ہے. لیکن چپ چاپ سے میرے کان میں کہہ دیا کہ حضرت یہ 1 لاکھ روپے کا قلم ہے. سمجھ رہے ہیں کتنے کا؟ ہاں 1 لاکھ روپے کا قلم ہے. تحفہ ہے، لیکن جب تحفہ قیمتی ہو تو اس کی قیمت بتا دی جائے. لیکن جب تحفہ حقیر سا ہو تو بس خالی تحفہ دے کر کے سائل ہو جائے. لیکن آج حالت تو یہ کہ ایک صاحب کے پاس میں گیا اور انہوں نے کہا حضرت آئیے تشریف رکھیے. ہم نے کہا سبحان اللہ، آج آپ بڑے محبت جتا رہے گا. وہ چائے لاؤ تو حضرت کو چائے دو. چائے آئی ہوئی تھی پہلے سے، تو کہا اللہ 1 چائے حضرت کو دی. چائے آئی تو ابھی چائے پیا تو گئے حضرت اللہ کا فضل ہے آپ تشریف لیں، بہت خوشی ہوئی اور پہلی مرتبہ آپ ہمارے یہاں آئے ہیں. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس محبت کو باقی رکھے، میں بار بار آتا رہوں. اور پھر میں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو باقی رہے. بار بار انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی فلاں مولانا صاحب آئے تھے نا، ابھی میں نے کافی منگوایا تھا ابھی، لیکن آپ آئے تو پھر آپ کے ساتھ چائے بھی پیا. ہم نے کہا سبحان اللہ کیا کہتے ہیں خدمت کا اظہار ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے قومی بلایا، اس کا اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے رضا کے لیے دیا ہے. ہمارے یہاں رمضان دیکھ لیں، اس معاملے میں بات اور عرض کر دوں. رمضان میں ایک جگہ ایک مسجد میں چندہ کیا گیا، کہا تراویح کا چندہ پورے دن چلا کے چندہ کیا گیا. چندہ 1 لاکھ تقریباً 16,000 روپیہ آیا. رمضان میں حافظ جی کو 12,000 روپیہ دیا گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیوں کیا؟ میں نے پوچھا کمیٹی والوں سے یہ کیوں کیا؟ باقی چندہ کہاں گیا؟ آپ نے جب تراویح کے نام پر چندہ کیا ہے، آپ نے سبیل کے نام پر چندہ لیا ہے، آپ نے کھچڑا بنانے کے نام پر چندہ لیا ہے، آپ نے ذکر رسول کی محفل سجانے کے نام پر چندہ لیا ہے، تو یاد رکھیں جس نام سے چندہ لیا گیا ہے اس فنڈ میں خرچ کرنا ضروری ہے، ورنہ جس سے لیا اسے واپس کر دو. اگر واپس نہیں کرتے ہو تو کل پکڑے جاؤ گے اور اس کا بڑا بھاری بدلہ چکانا پڑے گا. میں نے کہا کہ بھائی چندہ کہاں گیا؟ تو کہا کہ حضرت وہ تو بس اتنا دیتے مسجد کے فنڈ میں داخل کر دیا اس کو. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا قیامت کے دن کی تراویح کے نام پر لیا تھا، تم نے حافظ جی کا حق چھین لیا، اس کو پھر ادا کرنا. دوسرے سال سے میں نے دیکھا کہ چندہ کرنے والوں کا لب بھی بدل گیا، لہجہ بھی بدل گیا. پھر وہ چندہ تراویح کے بجائے تعمیر مسجد کا چندہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تعمیر مسجد کا یعنی کسی طریقے سے مولوی کا فائدہ، حافظ جی کا فائدہ نہیں ہوا.
वो निजाम जाए हो गया है। तो ये सारी बातें, और हमारी इन बातों को ये मत समझे कोई, इसलिए कि ये मेरा पहले से मौजूद था, ये मत समझना कि मौलाना निजामुद्दीन साहब ने हमको तालीम दे दिया होगा, समझ रहे, ये भी याद रहे, ये हमारा पहले से मौजूद था कि हमने इसको रखा हुआ था कि हम इंशाअल्लाह रहमान आखिरी दिन ये सारी बातें करेंगे। और आज हम आपको बता के जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, और ना अच्छी लगे तो जो मर्जी आए वो कर लीजिएगा। अगर दुआ देंगे तो मेरे लिए भी भलाई होगी, आपके हक में भी भलाई होगी, अगर गालियां देंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपके नाम आमाल में इजाफा हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो भाई ये जो बातें मैं बता रहा हूँ याद रखें कि ये वो बातें हैं ना जो बेहद जरूरी है, जिनकी इस्लाह करना जरूरी है। आज हमारे यहाँ बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला होता है, करना कुछ चाहते हैं कर कुछ रहे हैं और ला तो किसी को खड़ा करते हैं। मेरे भाई इन तमाम क्या कहते हैं चीजों को अच्छी तरीके से समझिए और इनकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। उलमा की, अइम्मा की, हुफ्फाज की, कुर्रा की आप कद्र कीजिए और इनके हुकूक की अदायगी की कोशिश कीजिए। तोहफा एक है और एक है हदिया। बात आखिरी है और खत्म करता हूँ। एक है तोहफा, एक है हदिया, और हदिया ही को तोहफा कहते हैं, तोहफा ही को हदिया कहते हैं। हमारे यहाँ दो चीज बोली जाती है ना, हुजूर ने फरमाया तहादु तहाबु, एक हदीस है जिसका माना ये है कि तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। और इस्तिलाह में कहते हैं कि तकमीले खत्मे कुरान पर उस्ताद को पोशाक, जोड़ा और घोड़ा ना जो भी दी जाए उसे हदिया कहते हैं। जोड़ा घोड़ा समझ गए, जो भी दी जाए उसे हदिया कहते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ बच्चा कुरान पढ़ता है, कुरान मुकम्मल होता है और वो चला जाता है, पता भी नहीं चलता है कुरान मुकम्मल हुआ। कई तो ऐसे हैं जो नियाज भी नहीं करवाते, और एक पारा कई ऐसे हैं जो पारा पूरा होने वाला होता है, पारा पहले ही कहते अपने अपने के पास खत्म कर देंगे। हमने कहा यकीनन दुनिया में उससे ज्यादा बाबरकत कोई ज़ात नहीं है। अगर माँ के पास तो कुरान की तकमील करेगा तो यकीनन उसकी बड़ी बरकतें हासिल होंगी। हम मौलवी क्या क्या कहते हैं कुरान की तालीम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने कुरान की तालीम का कैसा एजाज बयान फरमाया। जब आपके बेटे के मौलिम ने सूरह फातिहा पढ़ाया तो आपने उसके एजाज में तकरीब की, और हमारे इमाम ने यानी इमाम आज़म, याद रखना हम सब हनफी सुन्नी है, ये याद रहे हनफी सुन्नी है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने तकरीब की और तकरीब के बाद उस्ताद की इस तरह इज्जत अफजाई फरमाई कि उन्हें 5000 दीनार हदिया किया। कितना? 5000 दीनार। और आज तो 5000 दीनार तो कोई कैलकुलेट करके बताए कि आज कितना होता है। आज जो कुवैत का दीनार है जो सबसे मशहूर है वो तकरीबन 270 रुपये का एक दीनार, और 5000 को 270 से आप ज़रब दे दीजिए, पता चल जाए कितनी बड़ी रकम होती है। और उस जमाने में भी उसकी बड़ी कदर और कीमत थी। लेकिन आज हालत ये है कि लोग 10-20 रुपये 150 रुपया दे करके ऐसा समझते हैं कि हमने मुरीद कर लिया है ना, 20 रुपये में हजरत ने बैत कर ली है। अब क्या कहते हैं, जिधर भी हम इशारा करेंगे हजरत उधर ही तशरीफ ले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने इन मुआशरती माहौल को संवारने और इस्लाह करने की और उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सदाए साज आए राय, समझ में राज आए ना आए, हमेशा गोश पर आवाज रहना, कोई आवाज आए ना आए।